السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ آج کی کہانی کچھ تھوڑی الگ ہے۔ ابھی تک جتنی سٹوریز میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ ان سب سے الگ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی، تو بنا وقت ضائع کیے میں اس کو شروع کرتی ہوں۔ اس نے ایک نظر گلی کا موڑ موڑتی صبان کی بائک کو دیکھا اور دوسری نظر سامنے گھر کے دروازے پر ڈالی۔ یہ دروازہ اور اس کے اس پار جو گھر تھا، اس کے ماں باپ کا گھر یعنی میکا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی رگ و پے میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ بچپن اور جوانی کی یادوں کا مسکن اس کے لبوں پر بچوں کی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گھر جس میں بے ساختگیوں اور بے فکریوں کا تمام عرصہ گزارا، وہ دروازے کو انگلیوں سے چھو رہی تھی۔ انگلیوں کی پوریں تک گنگنانے لگیں۔ اندر جانے کے بجائے یہیں کھڑے رہ کر ان خوبصورت و خوشگوار احساسات میں گھر کر کچھ لمحے سو جانے کو دل کر رہا تھا۔ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نم ہوا کے جھونکے سے کہیں سے آنے لگے تھے۔ ملکجی روشنی خیالوں کو نرم بستر کا تصور سا ارد گرد باندھنے لگی۔ اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس چوکھٹ پر بیٹھ جائے اور اپنے بچپن اور گزرے دنوں میں کھو جائے۔ کوئی کندھا نہ ہلائے، کوئی نہ سسرال کی محنت مشقتیں، بے آرامی پریشانیاں جیسے صبان کی بائک سے لپٹا غبار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب تو جسم ہلکا پھلکا تھا، سانسیں دھیمی اور رواں تھیں، ذہن و دل میں خوشبوئیں تھیں۔ ہر لڑکی شادی کے موقع پر کیوں روتی ہے، اس کے رشتہ دار کیوں روتے ہیں، بڑی بوڑھیاں، خالائیں، مائیں، پھوپھیاں، سب کو اپنا اپنا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے جب میکے کی دہلیز سے نکل کر لڑکی ہر اس چیز کو الوداع کہہ کر جاتی ہے جو دوبارہ ویسی نہیں ملتی، بعد میں ویسی نہیں رہتی۔ یادیں رشتے بدلنے سے، گھر بدلنے سے، زندگی کے انداز بدلنے سے نہیں بدلتی، وہ تبدیلی سے مشروط نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پرس کندھے پر ڈال کر اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ عمر دروازے پر دیکھو۔ اندر سے فوراً دادی کی آواز آئی۔ عادی تم ہی جاؤ بیٹا، غالباً کچن سے امی پکاری تھیں۔ سنو کہاں ہو تم، بیل ہو رہی ہے، کہیں دور سے امارا چلائی تھی۔ اسے ہنسی آنے لگی، وہ بیل پر انگلی جمائے کھڑی رہی۔ توبہ توبہ کون ہے، دادی چیخیں۔ جانے کون ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، امی پکاری۔ یہ جنید ہی ہوگا، لفنگا، جلد باز، امارا بڑبڑائی اور پھر مسلسل ہوتی بیل پر بوکھلا کر سبھی دروازے کی جانب لپکے تھے۔ دروازے کی دوسری جانب سے کئی آوازوں کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ اس کا پورا میکا استقبال کے لیے دروازے پر موجود تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے سب لوگوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ مہر آئی ہے، مہر آپا، ارے مہر بانو، مہرو تم۔ اس کے آس پاس سبھی اکٹھے ہو گئے تھے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ ہر کسی کا خوشی کے اظہار کا اپنا انداز تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ آئی بھی تو پورے 6 ماہ بعد۔ دوسری بار چیخوں سے صحن تب گونجا جب اس نے یہ بتایا کہ وہ 2 دن رکنے آئی ہے۔ ہرے، ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، کیوں نہیں، سدا خوش رہو، جیو خوش رہو۔ میں نے فروٹ کسٹرڈ بنانا سیکھا ہے، تمہارے لیے بناؤں گی، تمہیں میٹھا بہت پسند ہے نا ہمارا۔ اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کہا۔ مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے، چھت پر پارٹی بھی کریں گے اور دیر تک جاگیں گے بھی۔ کراچی والے کزن سے اسکائپ پر محفلیں لگائیں گے۔ اپنے اپنے طور سب اس کی آمد پر پروگرام سیٹ کیے جا رہے تھے۔ اس کے اندر زندگی مسکرا رہی تھی۔ میکے کا ہر موسم ہی نرالا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشست دادی، چچی اور امی کے ساتھ لگی۔ چچی کچن میں مصروف ہونے کے باوجود بھی باتوں میں شامل ہو رہی تھیں۔ دادی اور امی البتہ تخت پر باتوں کے ساتھ ساتھ لحافوں کی مرمت میں بھی لگی ہوئی تھیں۔ بالوں میں تیل لگائے بغیر دوپٹے کے وہ ان کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ ایک عجیب بے فکری تھی جس میں مزہ ہی مزہ تھا۔ تمہاری ساس کی بہن عمرے سے واپس آ گئی؟ صبان کی پروموشن کا کیا ہوا؟ نادرا آپا بیٹے کی منگنی کر رہی ہیں، تمہیں بھی بلاوا دیں گی، تم اجازت لے کر رکھنا، ورنہ تمہاری ساس عین وقت پر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ تمہاری نندوں کے رشتے ہوئے کہیں؟ تمہارا دیور اور کتنے سال فیل ہوتا رہے گا؟
بلا وجہ خرچہ کروا رہا ہے بھائی کا، اور تم یہ سوٹ پہن کر آ گئیں، ڈھونڈ کر پہنا ہوگا، میں کہ آ رہی تھی۔ یہ ہولیا بنا کر آتے ہیں ماں باپ کے گھر، آنکھیں دیکھو جیسے کسی بڑی بیماری سے اٹھی ہو۔ پریشان نہ رہا کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اللہ خوش رکھے گا، سکھی رہو، بڑوں کا ادب اور گھر والوں سے محبت سے رہا کرو۔ سسرال میں تو شروعات میں یوں ہی ہوتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں معاملات سمجھنے میں اور سنبھالنے میں، سکھ کے موسم میں بھی بالآخر آ ہی جاتے ہیں۔ ارے تمہیں تو نیند آ رہی ہے، چلو اندر چل کر لیٹو میرا بچہ۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹی اور چند ہی لمحوں میں بے خبر ہو گئی۔ لمبی نیند لے کر اٹھی تو اسے ساتھ لایا واحد جوڑا پہننے کے لیے نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ گیلے والوں کے ساتھ کھڑی وہ گھر کا جائزہ لینے لگی۔ نظروں کے سامنے ٹھنڈا میٹھا پرکیف سا منظر تھا، اس کے میکے کے گھر کا۔ شام کے خاموش لمحوں میں خوابناک رات قدم رکھنا ہی چاہتی تھی۔ ارد گرد کے گھروں کے کچن میں کھٹر پٹر کی آوازیں کبھی تیز تو کبھی مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے صحن کی لائٹس آن کی۔ سب لوگ کہاں ہیں، یہ سوچ کر اتنی بھی حاوی نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھے ہونے لگے، ہنستے اور خوشباش۔ پڑوس والی ثانیہ کے پورے 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے، ہمیں سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ سبھی دیکھنے چلے گئے۔ تم کھانا کھا لو، پھر مل کر چائے پیتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد امی 3 خوبصورت رنگوں والے سلے ہوئے سوٹ لے آئیں، تمہارے لیے بنوائے تھے، پسند آئے؟ یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دادی نے 2000 اپنی مٹھی سے اس کے ہاتھ میں منتقل کر کے اس کی مٹھی بھی بند کر دی۔ یہ بیڈ شیٹ میرے بھائی نے گوادر سے بھیجی ہے، تم اپنے بیڈ پر بچھانا، بہت خوبصورت لگے گی۔ یہ چچی تھیں۔ اس بار ہار کر شعا کے 2 پرچے دے گیا ہے، ایک تم لے جاؤ، رات کے وقت ڈائجسٹ پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ امارا نے سب سامانوں کے اوپر اس ماں کا شعا رکھا۔ وہ اتنی نہال ہوئی کہ رو پڑی۔ سسرال میں بھی سبھی پیار کرتے ہیں، سب ساتھ ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، پر یہ پیار اتنا انوکھا، اتنا اپنا، اتنا سچا کیوں لگتا ہے؟ شعا پڑھنے وہ اتنی محو تھی کہ پاس پڑے موبائل پر میسی ٹون بجی تو اس کا دھیان ہی نہ گیا۔ قریب بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں مصروف بہن بھائی اور چچا زاد بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو جاتے۔ مہرو یقیناً شبلی جوادی کی کہانی پڑھ رہی ہے، امارا نے سونو کو مخاطب کر کے کہا۔ کس کی؟ ڈائجسٹ نیچے رکھ کر مہرو اور سونو نے مل کر پوچھا۔ بات تو کوئی نہیں تھی، مگر تینوں ہی ہنس پڑے۔ ہنسی کے دوران دوبارہ میسی ٹون بجی۔ جنید، عادی اور عمر اس کے لیے آئس کریم اور چاکلیٹس لائے تھے۔ دونوں چیزیں فریج میں رکھ کر سب نے رات کا کھانا مل کر بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبھی نے کچن میں دھاوا بول دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ فروٹ کسٹرڈ بنانے کے لیے کسی نے فروٹ دھو کر کٹنگ کی، کسی نے بریانی بنانے کے لیے امارا کی مدد کی، کسی نے رائتا بنایا، جبکہ بریانی کو دم پر رکھنے کے بعد آخر میں مہر نے سب کے لیے چائے بنائی۔ کھانے سے پہلے چائے پینے کی کیا تک تھی بھلا؟ کیونکہ کھانے کے بعد ہم کولڈ ڈرنکس پئیں گے۔ آج بہت کام کر لیا ویسے۔ کام کام کام، دن رات کریں ہم کام، جب کام سے تھک جائیں تو خوب کریں آرام۔ سبھی نے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہوئے لہک لہک کر کمرشل کو گنگنایا۔ باتیں تھیں، ہنسی تھی، مزہ تھا، سکون تھا۔ اس دوران مہر کے موبائل اسکرین پر بہت سے میسیجز جمع ہو گئے تھے۔ ابھی رات کے 9 بج رہے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سبھی مل کر بیٹھے تو باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ برآمدے کے فرش پر بیٹھ کر وہ عادی کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگی۔ امارا دادی کی ہدایت پر اس کو دیے جانے والے تحائف اور سامان وغیرہ ایک جگہ اکٹھے کرنے لگی، کیونکہ کل اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ فریج سے لیموں کا شربت، اسٹور سے اچار کے 2 ڈبے، بیڈ شیٹ، کپڑے، کتاب، اس کا پرس۔ سنا جنید اور عمران اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کیا رہتا ہے؟ شاپر کے اندر ایک نظر ڈال کر تخت پر بیٹھی امارا کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ مہر کا دل ایک لمحے کو تیز دھڑک کر سمٹا تھا۔ گیم سے توجہ ہٹنے لگی۔ آزادی اور بے فکری کی مدت پوری ہونے والی تھی۔ مشینی زندگی اس کی منتظر تھی۔ دھڑکنیں مدھم ہونے لگیں، ذہن و نظر ہر منظر سے بددل ہونے لگے۔ مہرو، تمہارے نیو میسیجز کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امارا اس کا موبائل لیے اس کے پاس آ بیٹھی۔
تم اوپن کر کے پڑھتی جاؤ، میں سن رہی ہوں۔ اس نے ہر احساس سے نظر چرا کر فی الحال لوڈو پر توجہ مرکوز کر دی۔ سارے ہی سبحان بھائی کے ہیں۔ تو میسج نمبر 1 ہے، آفس کے بعد کھانا کھا کر سونے لگا ہوں۔ میسج نمبر 2، فریش ہو کر دوستوں میں جا رہا ہوں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں۔ مس یو مہرو، لو یو مہرو، تم اپنے امی ابو کے پاس جا کر میرے امی ابو کو بھول گئی ہو۔ امی کی طبیعت کل سے خراب ہے۔ بہن کی شادی کے موقع پر چھوٹا بھائی باپ سے پاپا آپی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ دولہا بھائی کیوں نہیں رو رہے؟ باپ بیٹا آپی گیٹ تک روئیں گی، دولہا بھائی قبر تک روئیں گے۔ سبحان کی امی کی طبیعت کا سن کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ فنی میسج پر سب ہنس دیے۔ قاصد پیام شوق کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے کہ آنکھیں ترس گئیں۔ اوہ ہو، سب مل کر شروع ہو گئے۔ وہ سر جھکائے گوٹیں چلاتی رہیں۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی مہرو، تم 2 دن بس، باقی میں خود پڑھ لوں گی۔ اس نے موبائل لے کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اب سارا دھیان سبحان اس کے گھر اور اس کے گھر والوں کی طرف چلا گیا تھا۔ سبحان نے الماری بے ترتیب کر دی ہوگی، چولہا گندا ہو گیا ہوگا، امی وقت پر دوا نہیں لیتی ہوں گی، تب ہی بیمار۔ آپا تمہاری گود مر گئی، جنید چیخا۔ اللہ نہ کرے، وہ تو معمولی سی بیمار ہیں بس۔ دہل کر اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کون؟ سب ہونک بن گئے۔ سبحان کی امی، اس نے کہا اور سب ہی ہنسنے لگے۔ بدتمیز، اس سے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ خفیف سا ہو کر موبائل اٹھا لیا۔ مہرو، میں 5 دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ امی کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے۔ تم چاہو تو کل آ جانا، چاہو تو میرے آنے تک مزید رہ لو۔ ابھی بہت سارے میسیجز نیو بھی تھے، مگر اسی میسیج کو اس نے دوبارہ پڑھا، پھر پڑھا۔ لوڈو پر ہاتھ مار کر گوٹیں بکھیر دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد صحن ہنسی، کہکوں اور گنگناہٹ سے گونج رہا تھا۔ نمبر ملاتے ملاتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پاؤں رکھا تھا، تبھی ادھر سے کال ریسیو کی گئی۔ آ گئی یاد میری؟ سبحان کا لہجہ شکوہ لیے ہوئے تھا۔ تو آپ نے کون سا؟ مجھے دن میں 10 بار کال کر کے بات کی، جواباً وہ بھی فوراً تب گئی۔ تمہارے پاس میرے ایک میسیج کا جواب کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ میسیج کو چھوڑیں، یہ بتائیں مجھے کال کیوں نہیں کی؟ یاد ہی نہیں آئی ہوگی نا میری؟ تمہاری یاد میرے میسیج کھول کر میسیج مت کریں، مجھے بتائیں مجھے کال یا پاگل ہو تم؟ ہاں ہوں پاگل، سمجھ کر لا تعلق بن گئے۔ نہ بات کرتے ہیں نہ لینے آئے ہیں۔ سبحان اس کی بات کاٹ کر وضاحت دینا چاہ رہا تھا اور وہ شکوہ کیے جا رہی تھی۔ آدھی ہاتھ میں بلہ لیے اوپر آیا، ہوا میں بال اچھالتا پھر کیچ کرتا جنید کے پیچھے تھا۔ آئیں آپا، کرکٹ کھیلیں۔ جنید پاس آیا، اس نے توجہ نہیں دی۔ تم آنا چاہ رہی ہو؟ دوسری طرف سبحان کی آواز آئی۔ تو میں نہیں آنا چاہ رہی؟ غصے میں اس نے فوراً سوال کیا۔ مہرو آپا واپس جا رہی ہیں؟ جنید الٹے قدموں نیچے بھاگا۔ اطلاع پاتے ہی ایک ایک کر کے سب اوپر آنے لگے، جیسے وہیں سے چلی جائے گی۔ اس منظر پر اسے ہنسی نہیں آئی۔ ان سب کی آمد نے اسے ذرا متوجہ نہیں کیا۔ کل شام ہی کراچی سے واپس آیا ہوں۔ اس وقت تمہارے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑا میڈیکل سٹور سے امی کی دوائیں لے رہا ہوں۔ تم تیار رہو، شام میں آ رہا ہوں لینے۔ ابھی سبحان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ جھٹ کھڑی ہو گئی۔ ابھی آ جائیں، میں تیار کھڑی ہوں۔ تیزی سے زینے کی طرف بڑھتے اس نے عجلت میں کہا، یار امی اور دادی لوگ کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیں گے، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اوکے آپ وہیں رکیں، میں میڈیکل سٹور تک 5 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سب کے بیچ سے رستہ بناتی نیچے اتر آئی۔ اچھا ٹھیک ہے محترمہ پاگل۔ سبحان کی ہنسی سنائی دی۔ میں جا رہی ہوں دادی۔ تخت کے پاس رک کر اس نے دادی سے عجلت بھرا پیار لیا۔ ارے رکو تو۔ امی اور چچی باورچی خانے سے دوڑی آئیں۔ اپنی ساس کو سلام کہنا، میں آؤں گی ان کی عیادت کو۔ امی نے پکڑ کر سینے سے لگایا۔ اپنا خیال رکھنا، چچی سے پیار کیا۔ امارا نے لپک کر اسے شاپر تھمایا۔ پاگلوں کی سنگت کا کچھ تو اثر ہوگا نا، اس نے سبحان کو جواب دیا تھا۔ ادھر سے سنو، اس کا پرس کندھے پر ڈال رہی تھی۔ سونو اس کے کندھے پر اس کا پرس ڈال رہی تھی۔ آدھی جنید اور ظفر کے منہ لٹک گئے۔
اوکے رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ امی، دادی، چچی، اللہ حافظ۔ پیچھے سے سب کی مشترکہ آواز آئی۔ تیزی سے برآمدہ عبور کیا، بھاگ کر بیرونی دروازے تک آئی۔ 6 ماہ بعد آنے والی مہرو 6 دن بھی میکے میں نہ رہ سکی۔ گلی میں تیز آگے بڑھتی مہرو نے ایک لمحے کو بھی مڑ کر اس دروازے کو نہیں دیکھا جس پر وہ 5 دن پہلے بچوں کی سی احساسات لیے دیر تک کھڑی رہی۔ گزرے دنوں میں کوئی سونے کی خواہش رکھتی مہرو انوکھی نہیں تھی، کیونکہ ہر شادی شدہ لڑکی مہرو ہی ہوتی ہے جس کی آدھی سانس میکے میں تو آدھی سانس سسرال میں اٹکی ہوتی ہے۔ لیجیے جناب، یہ کہانی بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب یہ تو نہ ڈراؤنی تھی نہ ہی سنسنی خیز۔ اب بتائیں یہ کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔